انجمنیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ حسین کا ماتم نہ رک سکے، اس لیے کہ ایک انجمن، ایک گروہ بڑھ کے ماتم کرے، جب وہ تھک جائے دوسرا گروہ آ کے اٹھا لے۔ حیدر حیدر اول و آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر لنگر ارض و سماوی یا علی مدد۔ اور قدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور قدم چلنے کی خیمے کا پردہ اٹھا، زین العباد باری خیمے کا پردہ اٹھا، زین العباد باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زانی، خلد کے کوچنے ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، اپنے بعد ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، اقربا کٹ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مومنوں بے کسوں بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسوں بے یار ہے مظلوم حسین، سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین، دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین، کیا سراسیمہ لاچار ہے مظلوم
سراسیمہ لاچار ہے مظلوم حسین، تیر کاری ہے لگے زخموں پہ شمشیروں کے، نیزوں کے زخم ہے پیوست ہے پھل تیروں کے، نیزوں کے زخم میں پیوست ہے پھل تیروں کے، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا، کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پہ فدا، کیا تحمل ہے کہ ہر زخم ہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، تیر بھی نیزے بھی سینے پہ لیے جاتے ہیں، پر دعا نہ کہ امت دیے جاتے ہیں، پر دعا نہ کہ امت کو دیے جاتے ہیں، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، یوں تو جاں ایک سے ایک ظلم ہوا شہر پہ سوا، کئی صدیوں میں مگر ضبط کا یارانہ رہا، کئی صدموں میں مگر ضبط کا یارانہ رہا، ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا صبح کو شہیدوں میں ملا، شب کو وہ دولہا بنا صبح کو شہیدوں
کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی، ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی۔ دوسرا غم ہے کہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر، جس دن سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر، بے کفن لاش ہے اس کی پڑی دریا پر، اب بھی وہ لاش جب درد سے تھراتی تھی، بچی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، بچی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی۔ تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر، اس کا بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، برچیوں سے ابھی وہ مارا گیا رشک قمر، حیف ہے دفن ہوئی رات کو اس کی مادر، خانہ اکبر میں اسے کیا کہوں کیا کر دیکھا، جسم افلاک میں زینب کو کھلے سر دیکھا، چشم افلاک میں زینب کو کھلے سر دیکھا، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود
نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ معراج المومن. صلوات پڑھیں آپ حضرات. حاضرین مجلس، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم نے بھی اور معصومین علیہ السلام نے بھی، جیسا کہ کل کی کچھ مجالس میں نے نماز سے متعلق چند باتیں، چند معروضات آپ کی پیش خدمت کی تھیں. اہمیت نماز، فوائد نماز، فضیلت نماز، فلسفہ نماز، یہ سب میں بیان کر چکا. عزیزوں، چونکہ یہ مسلم بات ہے، دنیا چاہے لاکھ اعتراضات کر لیں کہ عزادار صرف حسین حسین کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عزادار ہے ہی نہیں کہ جو نمازی نہ ہو. وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نماز کا پابند نہ ہو. اس لیے میرے سرکار کہ جس طریقے سے شریعت میں نماز کا مقام ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز اصول دین میں ہے اور عزاداری نماز فروع دین میں ہے اور عزاداری اصول دین میں ہے. اس لیے کہ عزاداری کا تعلق عقیدے سے ہے اور نماز کا تعلق فرع سے ہے اور دین سے ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، روایات ہیں کہ جو بھی غم حسین میں روئے، رولائے یا رونے جیسی صورت بنائے. اگر ہم صرف اس حدیث پر غور فرمائیں تو ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. عزیزان محترم، کتنا آسان تھا کہ معصوم نے فرما دیا کہ جو بھی غم حسین میں روئے یا کسی کو رولائے یا رونے جیسی صورت بنائے، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. لیکن کوئی یہ سوچ کے اس خوش فہمی میں نہ چلا جائے کہ اگر ہم نے ایک قطرے آنسو نکال دیے تو اس کے بعد حق مجلس ادا ہو گئی اور ہمارے لیے ہمارے قسمت میں جنت لکھ دی گئی. نہیں میرے سرکار، اس کے بعد کا جملہ ہے کہ جو بھی ہمارے غم میں روئے، رولائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے لیے جنت ہے، مگر جو حق اس غم حسین کا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر اس کی معرفت کے ساتھ کوئی آنسو بہا رہا ہے تب اس کے لیے جنت ہے. شرط معرفت امام حسین ہے، معرفت گریہ ہے، معرفت مجلس ہے. مجلس کا مفہوم ہم اپنے ذہنوں سے فراموش کر چکے کہ مجلس کا مفہوم کیا ہے، مجلس کہتے کسے ہیں. کل میں نے ایک جملہ دربھنگا اردو پہ وہاں پہ پڑھا تھا فرش اعضاء کی عظمت کے حوالے سے. فرش اعضاء اس فرش کا نام ہے کہ جس پر عرش کے رہنے والے بھی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں.
عرش پہ رہنے والے بھی فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں. اور عزیزوں، علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول السلام جب معراج پر گئے تو ایک حد آ گئی جہاں پر انہوں نے اپنی نالین اتارنا چاہی. توجہ ہے نا، نالین اتارنا چاہی، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی آ جائیں. اب تو غور فرمائے عزیزان محترم، وہ عرش اولا ہے کہ جب وہاں پر رسول گئے تو اللہ نے کہا نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ فرش اعلیٰ ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنی نالین اتار کے آتا ہے. اب بھی تو اس عظمت کو محسوس کریں. فرش اعلیٰ کا مقصد کیا ہے؟ فرش اعلیٰ کا ہدف کیا ہے کہ جس کے تحت ہم فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں اور مجلس برپا کر رہے ہیں؟ فرش اعلیٰ پر آنے سے پہلے دیکھیے، یہ فرش اعلیٰ کا معجزہ ہے کہ فرش اعلیٰ پر آنے سے پہلے لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر یہ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ اے عزادارو، یاد رکھو مجلس امام حسین تمہیں پیغام یہ دے رہی ہے کہ جب بھی فرش پہ بیٹھو اور یہاں سے واپس جاؤ تو یہ پیغام لے کر جانا کہ یہاں پر ایک ساتھ بٹھایا گیا ہے، باہر بھی ایک ساتھ رہنا ہے. اگر یہاں پر ایک ساتھ ہو، اگر ان بلند شخصیتوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہو، آپس میں ایک دوسروں کی بات چیت نہیں، ایک دوسرے کے مختلف ہیں لوگ، مگر کیا کہنے فرش اعلیٰ کے کہ یہیں پر دوست بھی بیٹھتا ہے، یہیں پر دشمن بھی بیٹھتا ہے، یہیں پر چھوٹا بھی بیٹھتا ہے، یہیں پر بڑا بھی بیٹھتا ہے، یہیں پر غریب بھی بیٹھتا ہے، یہیں پر امیر بھی بیٹھتا ہے. فرش اعلیٰ میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہی پیغام ہے میرے سرکار مجلس امام حسین کا. میں سب سے بڑا معجزہ فرش اعلیٰ کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کل سے لے کے پرسوں تک جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں، ہر مجلس میں تقریباً میں نے تکبر کا ذکر کیا ہے. جو حضرات میری مجلس میں شامل رہے ہوں گے وہ تصدیق فرمائیں گے. تکبر کی ڈیفینیشن میں نے بتائی، تکبر کہتے کسے ہیں ہر بندہ جانتا ہے. تکبر اس بلا کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے ہی پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں، میرا ہی سب سے عالی شان مکان ہے، میرا ہی سب سے بڑا خاندان ہے، میں ہی سب سے خوبصورت لباس پہنتا ہوں. میرے حیثیت کے یہ لوگ نہیں ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. توجہ رضان محترم، میں کسی شخصی طور پر کسی کو نہیں کہہ رہا، میں تکبر کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد فرش اعلیٰ کا ایک بڑا معجزہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزوں، ہر ایک تکبر کرنے والا جب بھی فرش اعلیٰ پر آتا ہے، لیکن فرش اعلیٰ اس سے بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ فرش اعلیٰ پر آنے سے پہلے لاکھ تم کروڑ پتی ہو گئے، لاکھ تم عالیشان مکان والے ہو گئے، لاکھ بڑے خاندان والے ہو گئے، مگر یاد رکھنا اپنے گھر کے لیے ہوگے، فرش اعلیٰ کے لیے نہیں. توجہ رضان محترم، لاکھ خوبصورت مکان رکھنے والے ہو لیکن وہ اپنے گھر کے لیے ہوگا. یہاں پر آ کر تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہی معجزہ فرش اعلیٰ نے بتایا کہ جب بھی فرش اعلیٰ پر آؤ تو یہی بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد وہ انسان جو تکبر میں سب سے بڑا سمجھ رہا تھا، فرش اعلیٰ پر آنے کے بعد اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس مجلس میں غریب تبرک بانٹتا ہے اور امیر ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے دے دو. یہ معجزہ فرش اعلیٰ میرے سرکار کہ ایک امیر کے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت کے خلاف سمجھ رہا تھا، وہی فرش اعلیٰ پر آنے کے بعد اگر غریب کے یہاں ہے تو غریب حصہ بانٹتا ہے، وہ ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے دے دو. میں نے مدرسے کی کتاب میں
ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑھایا گیا تھا مجھے کہ دینے والوں کے ہاتھ لینے والوں سے بہتر ہوتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں. دینے والوں کا مرتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ غور فرمائیں کہ جب کوئی لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اب عزیزان محترم، فلسفہ فرش اعضاء اور فرش اعضاء کا معجزہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرش اعضاء سب سے بڑی پاور یہ ہے کہ برائی، تکبر، ان سب چیزوں سے دور کر دیتی ہے. میں نے پچھلے سال، غالباً اس سے بھی پہلے، لکھنؤ میں ہر سال خمسہ پڑھتا ہوں، تو اس کا میرا موضوع یہی تھا پچھلے سال کا کہ نماز اور عزاداری. عزیزو دیکھیے، نماز کی بھی وہی اہمیت ہے اور فرش اعضاء کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. لوگ نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے کہ جو مسجد میں جانے کے بعد کسی کو گالیاں دے رہا ہو، برائی کر رہا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا فرش اعضاء پر آنے کے بعد کوئی کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یاد رکھیں یہ فرش اعضاء کی عظمت ہے. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بغیر اہل بیت کے نہیں ہے. اگر ہم اہل بیت کو ہٹانا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے سرکار. اس لیے کہ آپ نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نماز، یہ بزرگان تشریف فرمائے، کوئی بھی آپ ایسی نماز نہیں دکھا سکتے کہ جس میں 2 مرتبہ سورہ الحمد نہ ہو. وہ بھی صرف نماز شب ہے کہ جس میں وہ سارے اجزاء ہیں، 8 رکعت اور 2 رکعت اور 1 رکعت. وہ ایک مجبوری کی حالت ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو نماز شب پڑھنے کا اور آخری وقت میں اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ کم از کم 1 رکعت نماز وتر پڑھ کے نکل سکتا ہے اور نماز شب اس کی ہو جائے گی. لیکن عزیزوں، کوئی بھی نماز بغیر 2 مرتبہ الحمد پڑھے تمام ہوتی ہی نہیں. صبح کی نماز دیکھ لیں، ظہرین کی دیکھ لیں، مغربین کی دیکھ لیں. واجب ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا رول ہو کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا اور 1 مرتبہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے، دونوں مرتبہ نماز پڑھنا ہے. اللہ جانے کہ پروردگار عالم نے 2 مرتبہ سورہ الحمد کو واجب کیوں قرار دیا کہ اگر سورہ الحمد کو 1 مرتبہ بھی ہٹا دو تو نماز باطل ہے، 2 مرتبہ ہٹاؤ تو نماز باطل ہے. عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہے اللہ کہ ذرا غور کرو نمازیوں کہ سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں. کیا 7 آیتیں ہیں؟ 7 کو کتنے ہو گئے؟ کیا 14؟ جب تک ان 14 کو نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی. صلوات کا سہارا دیں. تو عزیزو، اللہ نے تو جگہ جگہ اہل بیت کے فضائل چھپا کر رکھے ہیں. بصیرت ہونی چاہیے. اب مجلس امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ہمارے یہاں تو انجمنوں کا چلن بہت کم ہے، لیکن باہر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر انجمن بازی بہت ہی زبردست طریقے سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہلے ہوتی تھی، کبھی اب نہیں ہوتی. اچھی بات ہے. دیکھیے، انجمن کے معنی کیا ہیں؟ انجمن کا مطلب کیا ہے؟ گروہ، ایک گروہ. آج میں آپ کو انجمن کا مطلب بتانے جا رہا ہوں، اور اگر سمجھ جائیں تو اس بات پر عمل کیجئے گا، اور بڑی قیمتی بات ہے، اس مجلس کا پیغام ہوگا کہ انجمن کہتے کسے ہیں؟ کیا انجمن اسے کہتے ہیں کہ انجمن کے چکر میں، نوحہ پڑھنے کے چکر میں ایک دوسرے سے اختلاف کر لیا جائے، لڑائی جھگڑے کر لیے جائیں، مجلس امام حسین کی حرمت کو پامال کیا جائے؟ عزیزان محترم، انجمن کا اصل مقصد یہ ہے
کہ انجمن کہتے ہیں گروہ کو، اور انجمنیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، توجہ رہے اس جملے پر، انجمنیں گروہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ حسین کا ماتم نہ رکنے پائے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے وہاں تک، میں ایک جملے تک لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کو۔ انجمنیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ حسین کا ماتم نہ رک سکے، اس لیے کہ ایک انجمن، ایک گروہ بڑھ کے ماتم کرے، جب وہ تھک جائے دوسرا گروہ آ کے اٹھا لے۔ یہ ہے انجمن کا مطلب، یہ ہے انجمن کی ڈیفینیشن، یہ ہے انجمن کا مقصد، کہ اگر ایک گروہ، ایک انجمن ماتم کرتے کرتے تھک جائے مگر میرے حسین کی عزاداری نہ رکنے پائے، دوسری انجمن آ کے ماتم کرے۔ عزیزان محترم، انجمن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، گروہ، اور گروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ، یکجہتی، اتحاد۔ میرے سرکار، چونکہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، کچھ لوگ اس فکر کے بھی ہیں کہ اگر وہ جیسے چھوٹے بچے یا لڑکے ہوتے ہیں، راستے پہ چلتے جاتے ہیں، اگر سامنے مسجد آ گئی تو کچھ لوگ اس مزاج کے بھی، ارے بھائی ادھر سے مسجد ہے، ادھر سے نہ جاؤ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مسجد جانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے وطن کے ماشاءاللہ جوان بہت سے ایسے ہیں جو نمازی ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت سے، اب تو تقریباً زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پہ توجہ ہے لوگوں کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا 2-3 دن پہلے، اور کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کل کی مجلس میں، کہ جب رسول خدا معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو فرشتوں نے وہ مقامات بتائے۔ میں نے 3 مقامات آپ لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں، وہ مقامات کے جہاں پر فرشتے گریا کرتے ہیں۔ 3 مقامات ایسے میں نے چھوڑ دیے تھے وقت کی وجہ سے، کہ جہاں پر فرشتے انسانوں کے اوپر ہنستے ہیں، حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ خوش ہو کر ہنستے ہیں، حقارت کی نظر سے۔ رسول نے جب معراج پر جانے کے بعد پوچھا کہ کن کن مقامات پہ ہنستے ہیں اور کن مقامات پہ روتے ہیں، تو فرشتوں نے بتایا۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ روایت مجھے میرے استاد محترم جناب ضمیر صاحب الہ آباد کے تعلق رکھنے والے ہیں، مدرسہ ایمانیہ بنارس میں، انہوں نے مجھے درس میں پڑھانے کے بعد یہ روایت سنائی تھی جو میں نے نوٹ کی تھی۔ اب اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگیں گے تو میں حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ ان سے بات کر کے، ان سے پوچھ کے آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن بات تسلیم کرنے والی ہے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے آپ حضرات۔ جب رسول عرش پہ گئے اور فرشتوں نے بتایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فرشتے انسانوں کے اوپر ہنستے ہیں۔ اب توجہ رہے، پہلا مقام، انہی مقامات کے بعد مجلس مختصر ہو جائے گی۔ پہلا مقام جہاں پہ فرشتے انسانوں کے اوپر ہنستے ہیں، جب کوئی کسان، اب ماشاءاللہ ہم سب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بات بڑی آسانی سے پہنچ جائے گی۔ جب کوئی کسان صبح سویرے اپنے تمام ساز و سامان کو لے کر اپنے کھیت کی طرف روانہ ہوتا ہے، فرشتے اچھا دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسان، یہ مرد مومن بڑا محنتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنے جا رہا ہے، دانے اگانے جا رہا ہے، پیسے کے لیے انتظام کرنے جا رہا ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے تب ہنستے ہیں اس انسان پر حقارت کی نظر سے کہ جب اس بندے کی، اس کسان کی نیت یہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب سے پہلے صبح سویرے اپنے کھیت میں جانے کے بعد اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے اپنے کھیت کے حصار کو اور بڑا کر لے۔
اور دوسرے کی زمین اپنی زمین میں کر لے. کہ ایسے لوگوں پر فرشتے ہنستے ہیں. یہ بات محدود نہیں ہے میرے سرکار، یہ ہر اس انسان کے لیے بھی ہے کہ جو دوسروں کی غصب کی ہوئی زمین پر آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. فرشتے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو پہلا مقام یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہر مقامات کے. دوسرا مقام جہاں پہ فرشتے انسانوں کے اوپر ہنستے ہیں، ایک ایسا انسان جو دن بھر گناہوں میں مصروف رہتا ہے، دن بھر غیبتیں کرنا، برائی کرنا، حرام کام انجام دینا، مکروہات انجام دینا، ساری برائیاں. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا، دو تماچے رخسار پہ مارے، توبہ استغفار کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے اور نماز پڑھنے لگے. دیکھیے عزیزوں، توبہ کہتے کسے ہیں؟ یہ قرآن نے بتایا ہے. میرے نوجوانوں یاد رکھیں، توبہ اپنے رخساروں پہ دو تماچے مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن نے بتایا کہ جب بھی توبہ کرو تو توبہ نصوحہ کرو. اور توبہ نصوحہ اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے توبہ کیا جائے دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. یہ ہے توبہ. چلیے، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. جب ہم نے توبہ کی اور مغرب کی نماز پڑھی، فرشتے کب ہنستے ہیں؟ کہ جب وہ نمازی جو کہ دن بھر گناہوں میں مصروف تھا اور مغرب کے وقت استغفار کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر سے وہی ماحول، پھر وہی غیبتیں، پھر وہی برائیاں، پھر وہی چیزیں. کہ ایسے انسانوں پر فرشتے حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں. تیسرا مقام، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں ہر مقام کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تیسرا مقام جہاں پہ فرشتے ہنستے ہیں، اور یہ بزرگان کے لیے یہ مقام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. تیسرا مقام یہ ہے کہ جب کوئی ایسا باپ، اب فرشتے کہتے ہیں، جو زندگی بھر اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ بے پردہ بازاروں میں لے گیا اور زندگی بھر بے پردہ رہی، فرشتے کب ہنستے ہیں؟ غور طلب بات ہے میرے سرکار، ایک بہت بڑا پیغام ہے. زندہ جب تک دنیا میں رہی وہ عورت بے پردہ رہی، لیکن جب وہ عورت مر گئی، فرشتے کب ہنستے ہیں؟ جب وہ عورت مر گئی تب اس کے گھر والے اس کو چادر سے چھپاتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا فرشتے تب ہنستے ہیں کہ جب یہ عورت دنیا میں کسی لائق تھی تب تو پردہ نہیں کرایا، آج جب کسی لائق نہ بچی تب اسے کپڑے سے چھپایا جا رہا ہے. ایسے انسانوں پر فرشتے ہنستے ہیں. تو عزیزوں، یہ ہے پیغام اہل بیت، یہ ہے پیغام مجلس، اور یہ ہے پیغام عزاداری. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری تو کر رہے ہیں اور دوسرے عمل کی وجہ سے امام ہم سے ناراض ہو رہے ہوں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. میرا وقت مکمل ہو گیا چونکہ سلسلے کی مجلس ہے. انشاءاللہ آگے جو مجلسیں ہیں اس میں پیش کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں. تو عزیزو، یہ پیغام فرش عزا ہے کہ اگر ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت استغفار کرتے ہوئے فرش عزا پر آئیں. اس لیے کہ فرش عزا پر آنے کے بعد ہم ان شخصیتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں
کہ جو ہمارے لیے جنت کی شفاعت کرنے والے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں ایک استغفار کے ذریعے سے۔ اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن معافی تو ہم مانگیں۔ یہ تو توفیق ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن نیک اعمال کی بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گزشتہ اعمال کو دیکھ کے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو، ہمارے بھتیجے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ نماز کی قبولیت کا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی؟ تو علماء کرام بتاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جس انسان کو بھی یہ جاننا ہو کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اب جو آنے والی نماز ہے وہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر پڑھنے کی توفیق ہے تو پھر ہماری نماز قبول ہے، اس لیے کہ اللہ گزشتہ اعمال دیکھ کے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، بس عزیزان محترم، یہ ہے غم اہل بیت، غم حسین، اور آج تو ہم اس کا غم منانے آئے ہیں جو کربلا والوں کی ڈھارس بن کر آیا تھا۔ کل آپ اس کڑیل جوان شبیہ نبی کا تابوت اٹھا چکے، آپ کی اولادیں ہوں گی اور آپ اس جملے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس مظلومیت امام حسین کو محسوس کریں جو حسین نے کربلا میں علی اکبر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے وہ لاچاری محسوس کی اور وہ مظلومیت محسوس کی تھی۔ مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے کیونکہ سلسلے کی مجلس ہے، تو اس میں 2-4 جملے مصائب پڑھ کے میں مجلس تمام کر دوں گا، لیکن احساس کیجئے گا علی اکبر اس شبیہ نبی کا نام ہے کہ امام حسین کا معمول تھا کہ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی نا، علی اکبر کو سامنے بلا لیتے تھے اور ٹکٹکی مار کے اپنے جوان اکبر کو دیکھا کرتے تھے، میرے لال تم شبیہ نبی ہو، میرے لال تم میں میرے نانا کی شباہت ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ کیا گزری ہوگی جب اکبر نے جنگ کی اجازت مانگی ہو؟ 2 مائیں ہیں جنہوں نے اکبر کو پالا ہے، 2 ماں کی تمناؤں کا نام ہے علی اکبر۔ لیلا نے پیدا کیا ہے تو زینب نے پالا ہے۔ دونوں ماؤں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جنگ کی اجازت لینے اکبر آئے ہوں گے، اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ہاں ذرا رو محسوس کریں، لیجئے جنگ کی اجازت مل گئی۔ آپ نے پورے مصائب کل سن لیے ہوں گے، لیکن ایک قیامت کا منظر دکھاؤں گا، اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ مرحوم ابن احمد حسن صاحب قبلہ بنارس، وہ اپنی مجلس میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک قیامت کا جملہ تھا کہ جب علی اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد وہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا نا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنے بابا کو بلایا۔ حسین کا منظر یہ تھا، تاریخ کہتی ہے کہ اس انداز سے حسین چلے، تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کے مرنے کے بعد، عباس کے مرنے کے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تاریخ نے کہا جب حسین اکبر کی طرف دوڑے نا، ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے اور آواز دی، اے میرے لال اکبر، کہاں ہو، آواز دو۔ ہاں زدہ رحم مظلوم کربلا، میرا امام حسین علی اکبر کے قریب آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کو غور سے دیکھا
کیا دیکھا کہ اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے. اگر محسوس کیجئے گا اس درد کو جو اس باپ نے دیکھا ہے. میرے حسین نے کہا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اکبر نے کہا بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا بابا، بہت درد ہو رہا ہے. حضرت سنیں گے ایک مرتبہ اب جو قیامت کا منظر آیا نا، دل تڑپ جائے گا آپ کا سن کے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے یہ امام حسین نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ گھٹنیوں کے بل بیٹھ گئے، آستین پلٹی اور پلٹنے کے بعد نجف کی طرف دیکھا اور پوری طاقت جمع کی. اے بابا مجھے طاقت دیجئے گا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے. حسین نے آستین پلٹ کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے نیزے کو نکالا. اچانک حسین کو محسوس ہوا کہ بہت تیز کچھ ایسی چیز ہے جو کانپ گئی. اللہ جانے کس کے دل تک یہ بات اترے گی، کون روئے گا، کون ماتم کرے گا. حسین کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ اکبر تڑپ گئے، ایک مرتبہ اکبر نے بابا کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے بابا اکبر نہیں ہلا، زمین کربلا ہلی. اے بابا اکبر نہیں ہلا، اے بابا اکبر آخری سانس تک برداشت کرے گا، آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. ہائے میرا لال مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائی و تسلیم الامر ماتم حسین.